اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا رکھ کر کھایا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس سورت کے اندر مائدہ دسترخوان کا ذکر ہے، وہ اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب عیسیٰ روح اللہ سے سوال کیا، قال هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، اے عیسیٰ یہ تو بتا کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے اس بات کی کہ ہمارے لیے آسمانوں سے دسترخوان اتارے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ ایک تو تم یہ بھی کہتے ہو کہ رب کا، کہ تیرا رب، اور اوپر سے یہ کہتے ہو کہ تیرا رب طاقت رکھتا ہے، جو رب آسمان زمین بنا سکتا ہے، اس کے درمیان میں تمام چیزیں بنا سکتا ہے، تو کیا وہ دسترخوان اتارنے سے عاجز ہے؟ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو پورا کرو بالعقود، وعدوں کو۔ عقود عقد کی جمع ہے۔ عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، بند کرنا، کسی چیز کو مضبوط کرنا، وعدہ کرنا۔ اب عقود سے مراد کیا مطلب ہے، کیا وعدے؟ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک وعدہ وہ ہے جو اللہ نے ہم سے عالم ارواح میں لیا، وہ یہ تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہو۔ دوسرا وعدہ وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے جملے کے اندر ہم نے اللہ کے ساتھ وفاداری نبھانے کا وعدہ کیا ہے، دوسرے جملے کے اندر محمد الرسول اللہ، اس کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت پوری کرنے کا وعدہ کیا۔ اور تیسرا وعدہ جب ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم کہتے ہیں قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہم اللہ کی اوپر، اس کے فرشتوں کے اوپر، اس کے رسولوں کے اوپر، اس کی کتابوں کے اوپر، اچھے برے دن کے اوپر، اچھی تقدیر کے اوپر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو ہم قبول کرتے ہیں۔ یا تو یہ وعدے مراد ہیں، یا یہ وعدہ مراد ہے کہ جو چیزیں اللہ نے بندوں کے اوپر فرض کی ہیں، جو واجب کی ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو پورا کرو ان وعدوں کو جو تم نے مجھ سے کیے۔ اور حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ عقود سے مراد وہ وعدہ ہے کہ جب بندہ دار اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، ہونے کے بعد وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کہ وہ تمام احکام اور پیغمبر کے وہ تمام احکام جو انہوں نے ہم پر فرض اور واجب کیے ہیں ہم اس کو ادا کریں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو خیر جو بھی ہے، عقود سے مراد وہ عقد ہے کہ جو ہم آپس میں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بے و شراء ہوتی ہے تو ہم کسی کے اوپر چیز بیچتے ہیں، وہ بندہ ہمارے اوپر بیچتا ہے، بے مکمل ہو جاتی ہے، ایجاب ہو جاتا ہے، تو اب اس کے بعد بندے کو مکرنا نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح بندہ، یہ نکاح ہو گیا، یہ بھی معاملات عقود وعدے ہیں جی، نکاح کی بات ہوگی ہے، منگنی کی بات ہو چکی ہے، تو پھر خواہ مخواہ بندے کو توڑنی نہیں چاہیے جی۔ وہ پرانے لوگ ہوتے تھے نا جی،
ان کی زبان ہی ان کا قرآن ہوا کرتا تھا۔ اب اگر قرآن بھی اٹھایا ہوا نا جی، دوسرے تیسرے دن رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کسی کو کسی پر اعتبار ہی نہیں ہے، اور حالت یہاں تک پہنچائی ہے کہ کسی بندے کو قرآن پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو خیر، معاملات ہوں، بیع و شراء کی وعدے ہوں، یا نکاح کے ہوں، یا کوئی اور معاملہ ہو، کسی نے کسی پر کوئی چیز بیچی ہو، یا کسی نے کسی کی کوئی چیز دینی ہو، ہم وعدہ کر دیتے ہیں جی فلاں دن فلاں ٹائم پہ ہم آپ کو دیں گے، اور وہ بندہ ہاتھ ملتا رہتا ہے، اس بندے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو کوئی بندہ اگر کہتا نا جی حضرت میرے لیے دعا کرو، تو حضرت فرمایا کرتے تھے یار ہاتھ اٹھاؤ میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، تو وہیں پہ کھڑے کھڑے راستے میں دعا کر لیا کرتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ یہیں پہ کھڑے کھڑے ہو کر دعا کر لیتے ہیں؟ جو بندہ آپ کو کہتا ہے بھائی میں وعدہ نہیں کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہاں سے 1-2 قدم آگے جاؤں اور اسرائیل پہنچ جائے اور میری روح قبض کر جائے اور میں اس کے ساتھ وعدہ وفا نہ کر سکوں، حالانکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے ان العہد کان مسئولا، یہ جو تم وعدے کرتے ہو نا جی اور ان وعدوں کو پورا نہیں کرتے ہو، دن قیامت کی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابہ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، اور وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم بتا کر چلا گیا، انسان تھا نا جی، بھول گیا، بات ذہن سے نکل گئی۔ اللہ کا حبیب اس جگہ پہ اس ٹائم پہ پہنچا تو دیکھا صحابی نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اس صحابی کا اس جگہ سے گزر ہوا، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ آپ ابھی تک یہیں پہ رہیں؟ کہا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور وعدے کے مطابق یہاں پر آیا ہوں، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وعدے کو مت توڑو جی۔ آج ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی جو خرابی آ چکی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم وعدے پورے نہیں کرتے، اور آپ سن چکے ہو کہ منافق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ بھی ہے کہ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے نا جی تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں وعدہ خلافی سے بچائے، محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو پورا کرو بالعقود، وعدوں کو، عقدوں کو۔